السلام علیکم. میں مائنڈ اینڈ ہیلتھ کلینک سے انیتا یعقوب ماہر نفسیات آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آج کا جو پروگرام ہم نے منعقد کیا ہے وہ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور آج کا عنوان جو ہے وہ ہے اقبال اور ان کا فلسفہ خودی. اور اس سے پہلے بھی ہم علامہ اقبال پہ کے حوالے سے جو ہے ایک پروگرام منعقد کر چکے ہیں جس کا عنوان تھا اقبال اور آج، اور وہ بھی ایک بہترین نشست جو ہے وہ ہماری ثابت ہوئی تھی. اور بیسکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مائنڈ اینڈ ہیلتھ کے پلیٹ فارم سے علامہ اقبال کی شاعری کو نوجوان نسل تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے میسج کو سمجھیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں ریولوشن لے کر آ سکتی ہے اور ایک پازیٹیو چینج لے کر آ سکتی ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کی سائیکالوجی پہ بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے اور ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے باقاعدہ جو ہے اس طرح کی نشستوں کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے تاکہ آسان لفظوں میں جو ہے ہم علامہ اقبال کی شاعری کو اور ان کے میسج کو جو ہے وہ نوجوان نسل تک پہنچا سکیں. اور اسی لیے ہم نے آج کے اس پروگرام میں کراچی کے 2 معروف نوجوان شعراء کو جو ہے بلایا ہے، مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت لے کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے ایک شاعر جو ہیں مومن عبدالرحمن، وہ کسی وجوہات کی وجہ سے نہیں آ پائے ہیں، عبدالرحمن مومن، اور جو ہے ہم اس لیے اپنے پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ محب احمد سے کرتے ہیں، جو کہ کراچی کے بہت معروف شاعر ہیں اور نوجوان شاعر ہیں، اور یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ یہ اپنے علامہ اقبال کی فلسفہ خودی کے حوالے سے ہمیں اپنے کچھ کلام جو ہیں وہ پیش کریں، اور جو ان کو اس سے ریلیٹڈ سمجھ آتا ہے وہ ہم سے جو ہے وہ کنوے کریں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا ہمیں. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ خودی کے حوالے سے ہم اگر اقبال کے کسی جو ہے وہ کلام کو دیکھیں تو اقبال کی پوری شاعری جو ہے وہ ہے ہی خودی کے اوپر. تو ہم اس کو کہیں سے بھی اگر پڑھنا شروع کریں، کسی بھی اگر اس کے شعر کو اٹھا لیں تو ہمیں صرف جو ہے وہ خودی کا ہی اس کے اندر معاملہ ملے گا. تو میں جو ہے وہ کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں اقبال کے. وہ کہتے ہیں کہ آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی، ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی، وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگیں. تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں. یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں. بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسماں، بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسماں، زیرے پر آ گیا تو یہی آسماں زمین. واہ واہ کیا کہنے. تو ان اشعار کے اندر اقبال یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان کو جو ہے وہ اپنی ذات پر اور اپنی ذات سے بڑھ کر اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ جو کام بھی کرنے جا رہا ہے اس کو اگر اس بات پر ایمان ہے کہ اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اور اس کو اس بات پہ کامل یقین ہے کہ میری طاقت بھلے کم ہو لیکن جو میرا مالک ہے، جو میرا رب ہے، اس کی طاقت تمام جہانوں کی طاقت اور تمام جہانوں کی طاقتوں کی طاقت سے زیادہ ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں رہتا، اور اس کے پھر معاملات اتنے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں کہ زمین کیا اور آسمان کیا ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے وہ اختیار میں لینا شروع کر دیتا ہے. واہ زبردست. ابھی ایک ہی کلام تک، اس کے علاوہ ایک کلام اگر ہم جو ہے وہ تقدیر کے مسئلے پر اگر ہم اقبال کی ایک چھوٹی سی نظم جیسی ہے اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کے اندر اقبال یہ سوال کر رہے ہیں ایک مومن سے کہ بھائی آپ جو ہے وہ آپ تقدیر کے پابند ہیں کہ آپ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. یعنی ہمارے یہاں ایک معاملہ یہ اکثر ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا، جو میری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ہو جائے گا میرے ساتھ. تو اقبال اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا مسئلہ تقدیر کا مسئلہ ہے یا آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کا مسئلہ ہے. تو پہلے میں وہ اشعار سناتا ہوں آپ کو، پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تو اشعار کا جو ہے وہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ پابندی تقدیر
کے پابندی احکام، پابندی تقدیر کے پابندی احکام، یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خردمند. پابندی تقدیر کے پابندی احکام، یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خردمند. ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسند. ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسند. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. واہ واہ واہ، زبردست، سبحان اللہ. تو اس کے اندر جو ہے وہ اقبال جو بیسیکلی بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان جو اپنی تقدیر کا غلام ہے، یا جو صرف یہ سوچ کے رکھتا ہے اپنے لیے کہ بھائی میں صرف اپنی تقدیر کے حساب سے کام کروں گا اور جو میری قسمت میں لکھا ہے میں وہی میرے ساتھ ہونا ہے، تو میں اپنی کوئی ایفرٹ اس میں نہ ڈالوں، تو پھر وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تقدیر تو ابھی کچھ ہے اور ابھی کچھ ہے. تو ایک آن میں 100 بار بدلتی ہے تقدیر. تو ابھی آپ خوش ہوں گے اور ابھی پھر آپ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے، آپ ناخوش رہیں گے. تو اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک مومن جو ہے وہ صرف اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا رہے تو وہ تقدیر اپنے ہاتھوں خود لکھتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، میرے ساتھ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اس کو ایک ٹریک دیا گیا ہے، اس کا ایک پاتھ ہے، وہ اس کے اوپر چلتا رہے گا، تو اس کے معاملات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کو تقدیر کا غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے. زبردست، شکریہ بہت بہت شکریہ. محب احمد. اور مجھے بھی یہی فیل ہوا کہ جیسے اقبال جو ہیں ان کے ہاں خودی سے مراد جو ہے وہ غیرت مندی ہے، خودداری ہے، اور اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی دوسرے پہ انحصار، جیسے محب احمد نے آپ لوگوں کو بریف کیا، تشریح بتائی، تو وہ یہی ہے میسج کہ آپ اپنی دنیا، علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دنیا آپ پیدا کریں اور دوسروں پہ انحصار نہ کریں، اور آپ کے اندر خودداری ہو، غیرت مندی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جیسے ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہو کہ آپ اللہ پہ مکمل یقین رکھیں اور آپ کا سر سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہ جھکے. جیسے علامہ اقبال کے کلام میں کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، یعنی خودی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، وہ علامہ اقبال نے اس کلمے میں چھپایا ہوا ہے کہ کلمے میں خودی کا راز چھپا ہوا ہے. تو اگر انسان چاہتا ہے تو وہ اپنے اندر اللہ کی صفات جو ہیں وہ اپنے اندر ڈیولپ کرے. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے دینے والا ہے تو لوگ بھی دینے والے بن جائیں. اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو لوگ بھی معاف کرنے والے بن جائیں. اگر اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں تو لوگ بھی محبت کرنے والے بن جائیں. تو بیسیکلی آپ کا ایک جو ہے ربط اور ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور یہی علامہ اقبال نے خودی کا کانسیپٹ جو ہے وہ دیا ہے، اور اس کو جو ہے ہمیں آگے تک جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے. اب میں بینگ اے سائیکالوجسٹ تھوڑا سا ڈسکس کروں گی کہ خودی جو ہے وہ علامہ اقبال نے کس حوالے سے کس طرح سے بیان کی ہے. اس پہ ہم تھوڑا سا سائیکالوجیکل پرسپیکٹیو پہ بھی اس کو دیکھتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں 3 لیولز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. 3 لیولز میں یہ ہے کہ آپ کے سب سے پہلے جو ہے وہ انٹرا پرسن ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی آپ کے سیلف، آپ اپنے بارے میں جاننا شروع کرتے ہو، آپ کا تعلق اپنے آپ سے بننا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ دنیا میں آتے ہو تو آپ کا تعلق جو ہے وہ اپنے آپ سے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انٹرا پرسن، اور اس میں آپ کا سیلف ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ انٹر پرسن لیول پہ جاتے ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، ادرس کے ساتھ جو ہے آپ کی جو ہے وہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی جو آپ کی فیملی میں، آپ کی کمیونٹی میں لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کا ٹرانس پرسن، یعنی آپ کا خدا سے جو ہے ایک تعلق جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. یعنی جو 3rd اسٹیج آتی ہے، یعنی آپ کا خدا سے تعلق، گاڈ سے، رب سے جو ہے وہ ایک تعلق قائم ہوتا ہے. جیسے ابھی محب احمد نے اپنی کلام سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا، علامہ اقبال کا جو کلام ہے اس میں جو میسج تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آپ کا ایک ربط ہونا چاہیے، ایک تعلق ہونا چاہیے، ایک بانڈ ہونا چاہیے. تو یہ جو اسٹیج ہے یہ بیسیکلی علامہ اقبال نے جو ہے اپنی شاعری میں بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ایک تعلق جو ہے وہ آپ کا قائم ہونا چاہیے. اب ہم جو ہے وہ اقبال کی شاعری کو
تھوڑا ڈیپر لیول پہ جو انہوں نے فلسفہ خودی جو ہے دیا ہے اس کے کانسیپٹ کو ہم تھوڑا ڈیپر لیول پہ انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس میں جو ہے وہ میسلو کی جو تھیوری ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. میسلو جو ہے وہ ایک ماہر نفسیات تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح سے ایک لیڈر ہوتی ہے یا ہائرارکی ہوتی ہے اس میں مختلف انسان کی نیڈز ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے اس کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں, اس کی فزیولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں روٹی کپڑا مکان. تو وہ جو نیڈ ہے وہ فلفل ہونی بہت ضروری ہے. اگر وہ فلفل نہیں ہوگی تو مینٹل گروتھ اور آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ رک جائیں گی. اور اس کے بعد جو ہے تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے آپ کی دوسری نیڈز بھی بہت ضروری ہوتی ہیں جس میں آپ کی سوشل اور سائیکالوجیکل نیڈز ہوتی ہیں. یعنی آپ کی لو کی نیڈ ہوتی ہے, بلانگنگنیس کی نیڈ ہوتی ہے, آپ کو کمیونٹی میں سروائیو کرنے کے لیے لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو ہے آپ کی نیڈز کا فلفل ہونا بھی بہت ضروری ہے. جب یہ فلفل ہوں گی تو پھر ہم تھرڈ اسٹیج پہ پہنچیں گے اور وہ ہے فائنل اسٹیج جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن یعنی خودی. اور خودی کا مطلب یہ کہ آپ اپنی مخفی صلاحیتوں کو جو ہے وہ جانیں, اپنے اندر جو ہے وہ خودی, غیرت مندی اور جو ہے خودداری کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں اور اپنی صلاحیتوں پر انحصار کریں اور دوسروں پہ ڈپینڈ نہ ہوں اور اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں وہ اپنے اندر ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی جو ہے وہ کانسیپٹ ہے جو کہ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ یہی پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ یہ اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ آگے سے آگے جو ہے وہ پروموٹ کریں. اور اب ہم اپنے یہ تو ایک چھوٹا سا سائیکالوجیکل جو میری سمجھ میں آیا تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پہ ہم مزید جو ہیں وہ اپنے پروگرامز اور سیشنز جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. لیکن اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے پہ جاتے ہیں اور ہم جو ہے بہت تھینکفل ہیں. آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ کراچی کے جو ہے معروف شاعر عبد الرحمن مومن جو ہیں وہ تشریف لائیں, اپنا قیمتی وقت نکال کے. بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. اور جو ہے اب ہم جو ہے ان سے چاہیں گے کہ ان کا کوئی کلام جو وہ یہ سنانا چاہیں اور اقبال اور آج کے حوالے سے وہ کس تناظر میں جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں, وہ اس حوالے سے جو ہے ہم گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ انیتا صاحبہ, آپ نے مدعو کیا اور موقع دیا کہ اس موضوع پر بات کی جا سکے. اور سب سے پہلے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سلام. اور ایک بات سب سے پہلے کہ ہم طالب علم ہیں تو طالب علمانہ رائے رکھیں گے یا بات کریں گے اقبال کے حوالے سے. اقبال, ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں یا ہماری جو سوسائٹی ہے اور خاص طور پہ جو بر صغیر ہے اس خطے میں آنے والا شاعر ہے اور اس خطے میں وہ پیدا ہوئے اور اس خطے پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے. گزشتہ صدی میں جو ہمارے پاس میرا خیال ہے جو ہم نے دیکھا بڑے لوگ جو پیدا ہوئے اس میں 2-3 نام اگر ہم لیں تو اس میں ایک بنیادی اور اہم نام اقبال کا آتا ہے. اور پھر اگر ہم بڑا شاعر دیکھیں تو اردو کا جو ہمارے ہاں سب سے آخری بڑا شاعر آیا ہے جسے تمام اردو کے پڑھنے والوں نے, اردو کے نقادوں نے مانا اور تسلیم کیا, وہ بھی اقبال ہے. وہ اس کے بعد کچھ اور نام بھی لیے جاتے ہیں. کہیں کہا جاتا ہے کہ راشد صاحب بھی ایک بڑے شاعر ہیں اور انہیں بھی ایک بڑا شاعر سمجھا جا سکتا ہے, یا فیض احمد فیض کو بڑا شاعر سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اقبال کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اقبال کی جو شاعری ہے بنیادی طور پر وہ ہمارے عہد کا اور پھر انسان کا مسئلہ ہے. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اقبال اور آج کے تناظر میں اگر بات کی جائے, انسان ازل سے لے کر ابد تک, جب سے انسان کی تخلیق کی گئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک جو اس دنیا کا انسان آئے گا, اقبال نے اس کے حوالے سے بات کی ہے, اس کو موضوع بنایا ہے. تو اقبال کسی بھی زمانے میں ایسا مجھے نہیں لگتا کہ اس دور سے ارریلیونٹ ہو جائیں گے یا اس دور میں ان کی بات کو نہیں سمجھا جا سکے گا. تو آج کے عہد میں دیکھیں تو آج کے عہد کے انسان کا جو مسئلہ ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہے. وہ سب کچھ ہوتے ہوئے, آپ جانتی ہیں کہ آج ہمارے پاس سماجی رابطے کی جو ویب سائٹس ہیں اس میں بہت سارے لوگوں سے رابطہ کرنے کا ایک موقع ہے اور ہم اس میں رابطے میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود انسان ایک تنہائی کا شکار ہے. انسان
خود آگاہی سے خود سے ناشنا ہے، خود کو نہیں جانتا. انسان اپنے داخلی جو معاملات ہیں ان سے ناواقف ہے. آپ نے ابھی جیسے میسلو کا ذکر کیا کہ انہوں نے بنیادی طور پہ جو بات بتائی، انسان کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی روٹی کپڑا جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں. تو ہمارے عہد کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہیں تک محدود کر دیا گیا ہے. آج کے عہد کا جو انسان ہے وہ صرف روٹی کپڑا مکان، اور پھر اس کے بعد مکان کے بعد دکان، دکان کے بعد کپڑے میں پھر اگر شلوار قمیض پہنا ہے تو پھر ویسٹ کوٹ پہنے، اس کے بعد پھر اگر جوتا کوئی پہنا ہے کمزور برانڈ کا ہے تو پھر اس سے بڑے برانڈ کا پہنے. تو انہی معاملات میں الجھا ہے وہ. اس کا روٹی کپڑا مکان ختم نہیں ہو رہا ہے. روٹی کپڑا مکان مکمل ہونے کے بعد پھر وہ اسی کپڑے میں اور آگے جا رہا ہے، اسی روٹی میں اور آگے جا رہا ہے، اسی رہائش میں وہ اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں جا رہا ہے. تو وہ اپنے داخل کی طرف تو رجوع کر ہی نہیں پا رہا. اور اقبال چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر دیکھے، اپنے اندر ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو انسان سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اور اپنے آپ کو پہچانے گا تو اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تو پوری ہونی ہی ہونی ہے. اور وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک صرف فلسفی نہیں ہے، وہ صرف ایک ماہر سماجیات نہیں ہے، وہ صرف ایک شاعر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ایمان لانے والا، بلیور. تو وہ جس تناظر میں بات کرتے ہیں تو ان کے خیال میں یہ جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں اس کا تو وعدہ خدا نے کیا ہے اور یہ پوری ہونی ہی ہونی ہے. لیکن ہمیں الجھایا اسی میں ہی جا رہا ہے. آپ اس میں الجھے رہیں، الجھیں گے اس میں اور اس سے نہیں نکلیں گے تو آپ پھر ظاہر ہے کہ ایک ہی دائرے میں گھومتے رہیں گے. اور اس میں ایک چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کا بھی بہت رول ہونا چاہیے کہ وہ ایک مطلب مینٹلی جو ہے وہ ایک نیشن کو جس طرح اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ایک بانڈ ڈیولپ کرنا چاہیے نا، دوستی کا، محبت کا. یہاں تو خوف کا ایک ڈیولپ کر رہے ہیں، تو وہ محبت کا، دوستی کا ایک تعلق جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے وہ ینگ جنریشن کو جو ہے وہ یہ میسج جو ہے وہ کنوے کریں، اور جو ہے اس طرح سے جو ہے ایک سوسائٹی بہتر. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بالکل نہیں، بس جو بات مومن بھائی نے کی ہے میں اسی سے اتفاق کروں گا کہ بہت جو کامل بات انہوں نے کر دی ہے کہ انسان کو آج کے حد کے انسان کو جو ہے وہ اس کی جو فزیکل نیڈز ہیں اور انہی کے اندر اس کو الجھایا گیا ہے کہ بس وہ تن ناپنے کے لیے کپڑا ڈھونڈ لے، اور اگر اس کو مل بھی جاتا تو پھر وہ اسی کے اندر جو ہے وہ فردر اور زیادہ اچھے کی طرف جاتا رہتا ہے. وہ اس سے آگے نکلنے کی سوچتا نہیں ہے، اپنی صلاحیتوں کو اور زیادہ وہ ایکسپلور نہیں کرتا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کے جو ہے وہ تشریف لائے. ہمارا ایک چھوٹا سا گفٹ ہے جو ہم دیتے ہیں، اور آپ لوگ، میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنا ایک فیڈ بیک بھی جو ہے وہ دیں ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ، تاکہ ہم آگے جو ہے اس کو اور بہتر کر سکیں، اس میں کیا اور بہتر امپروومنٹس آنی چاہیے، اس حوالے سے آپ ہمیں گائیڈ کریں. چھوٹا سا ہماری طرف سے گفٹ ہے. تھینک یو، بہت شکریہ. ویلکم. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اب ہم آئندہ بھی جو ہے آپ لوگوں کو مدعو کرتے رہیں گے، اور اس میں پروگرام میں جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ پروگرامز جو ہیں وہ لے کے آئیں گے، اور علامہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے اور بھی گفتگو جو ہے اور بھی نشستیں جو ہے وہ ہم آرگنائز کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل بٹن کو پریس کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.